چلیں اس کے بعد کی حدیث. باب اطعام الطعام من الإسلام. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. باب کیا ہے کہ کھانا کھلانا یہ بھی اسلام میں سے ہے. کھانا کھلانا یہ اسلام کا حصہ ہے. اسلام کا حصہ ہے یعنی کہ ایمان کا حصہ ہے. ایسے ہی ہے نا, کھانا کھلانا اسلام کا حصہ ہے. اس کے بعد حدیث سند بیان کرتے ہیں امام بخاری عمر بن خالد, اور کہتے ہیں امام بخاری کہ عمر بن خالد کہتے تھے حدثنا اللیث, کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے لیث. یہ لیث کون ہے؟ امام لیث بن سعد المصری, امام مالک کے مقابلے کے امام ہیں, مصر کے رہنے والے تھے, بہت بڑے امام ہیں لیث بن سعد. وہ آگے روایت کر رہے ہیں یزید سے, اور یہ وہ یزید نہیں ہے جو مشہور ہے ہمارے ہاں, ان سے مختلف ہیں. آگے وہ روایت کرتے ہیں ابو الخیر سے, اور ابو الخیر کون ہیں؟ یہ مرثد ہیں, ان کا نام ہے مرثد. اور وہ حدیث روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. میں پھر درس روک دوں, آپ سارے ان کو دیکھ رہے ہیں, کیا خیال ہے؟ جب آپ فارغ ہو جائیں مجھے بتا دیں. ہاں جی, دیکھ لیا ان کو. چلیے اب ہم پڑھتے ہیں. ابو الخیر کے سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. اب کتنے واسطے ہیں یہاں پہ؟ امام بخاری اور نبی علیہ السلام کے مابین 1 2 3 4 5 واسطے ہیں. کتنے واسطے ہیں؟ 5. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے, ای الاسلام خیر, کون سا اسلام بہتر ہے؟ جو حدیث پہلے گزری ہے اسی کے معنی میں ہے, کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو آپ نے کہا تطعم الطعام, کھانا کھلاؤ, کیا کرو؟ اور سلام پڑھو اس پہ بھی جس کو آپ جانتے ہیں اور اس پہ بھی جس کو آپ نہیں جانتے. اچھا, یہ پہلے تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پچھلی حدیث میں یہی سوال ہوا تو وہاں پہ آپ نے جواب کیا دیا کہ بہترین اسلام اس آدمی کا ہے جو کسی کو تنگ نہ کرے. ایسے ہی ہے, یہاں پہ آپ کا جواب مختلف ہے. یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ دیکھیں, اسلام کی کئی خوبیاں ہیں. کھانا کھلانا بھی بڑی عظیم خوبی ہے. کسی کو اپنے آپ سے پریشان نہ ہونے دینا یہ بھی بہت بڑی خوبی ہے. سلام کہنا بھی بڑی خوبی ہے. ایک ہی سوال کا جواب کئی دفعہ آپ مختلف دیا کرتے تھے آدمی کو دیکھ کر, سوال کرنے والے کو دیکھ کر, کہ اس کو کون سا جواب دینے کی ضرورت ہے. اگر مجھ سے کوئی ایسا آدمی سوال کرنے کے لیے آ جائے جس کے بارے میں مجھے پہلے ہی پتہ چل چکا ہو کہ یہ اپنے والدین کو تنگ کرتا ہے, اور وہ آ کے کہے مولوی صاحب مجھے کوئی نصیحت کریں, تو میں کیا کہوں گا؟ جی, والدین کا خیال رکھا کرو, والدین کی خدمت کیا کرو, اور یہ اسلام کا حصہ ہے. جواب غلط نہیں ہے, لیکن جواب ذرا سوال کرنے والے کے حالت, اس کی حالت کو دیکھ کر دیا گیا ہے. اور اگر میرے سامنے کوئی ایسا آدمی آ جائے جو داڑھی مونڈتا ہے اور وہ سوال کرے جی مجھے کوئی نصیحت کریں, تو میں کہوں گا کہ آپ کی عمر ماشاءاللہ 40 سال ہو چکی ہے, 50 سال ہو چکی ہے, ابھی تک آپ نے داڑھی نہیں رکھی, اب آپ داڑھی رکھ لیں, یہ اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو جواب وہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, اور جواب مختلف کیوں ہے؟ سوال کرنے والے کی حالت اور کیفیت کو دیکھ کر. تو بہرحال کھانا کھلانا یہ بہت عظیم خوبی ہے. کس کو کھانا کھلانا؟ فقیروں کو, مسکینوں کو, اور مالداروں کو بھی. آپ کے پڑوسی ہیں مالدار, جن کے پاس پیسہ ہے, سمجھئے مالدار, آپ کے پڑوسی ہیں, وہ اگرچہ مالدار ہیں, لیکن آپ کھانا کیوں کھلا رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسیوں کا خیال رکھو. تو آپ کھانا کھلاتے ہیں تاکہ پڑوسیوں کے ساتھ محبت قائم ہو جائے. رشتہ دار ہیں آپ کے بڑے امیر ہیں, کھانا آپ کھلائیں گے, کیوں؟ کیونکہ شریعت کہتی ہے کھانا کھلاؤ, اس سے محبت بڑھتی ہے, رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے. تو کھانا کھلائیے
اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا یہ سوچ کر کہ جن کو کھانا کھلا رہا ہوں ان سے محبت قائم ہو جائے، اور یہ محبت قائم کرنے کا حکم شریعت نے دیا ہے۔ تو دونوں طرح کھانا کھلانے پہ ثواب ملے گا، تو کھانا کھلاتے رہنا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ کیا کہا گیا؟ سلام کہیں اسے بھی جسے آپ جانتے ہیں اور اسے بھی جسے آپ نہیں جانتے۔ جو آدمی ان کو سلام کہے جن کو جانتا ہے اور انہیں نہ کہے جن کو نہیں جانتا، وہ تو کس کی بات مان رہا ہے جی؟ کس کی بات مان رہا ہے؟ اپنے من کی، اپنے دل کی، اپنے ضمیر پہ چل رہا ہے، وہ کوئی اللہ کے حکم پہ نہیں عمل کر رہا۔ جو اللہ کے حکم پہ عمل کرنے والا ہوگا وہ ہر اس کو سلام کہے گا جس کو وہ مسلمان سمجھتا ہے، جس کا چہرہ دیکھ کے لگا کہ مسلمان ہے، اس کے کپڑے دیکھ کر لگا کہ مسلمان ہے، یا جس محلے میں رہتا ہے پتہ ہے یہاں پہ سارے مسلمان رہتے ہیں، تو اس کو سلام کہہ دیا۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی حدیث پہ عمل کرنے والا۔ تو اس لیے آپ جس ملک میں رہتے ہوں، اگر اس ملک میں نان مسلم بھی رہتے ہیں، کافر بھی رہتے ہیں، تو جس کے بارے میں آپ کو لگے، آپ کا خیال ہو کہ مسلمان ہے، اس کو آپ سلام کہہ دیں۔ وہ جواب دے نہ دے، آپ ثواب سے محروم نہیں رہیں گے۔ آپ نے السلام علیکم کہا، آپ کو 10 نیکیاں مل گئیں۔ آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، آپ کو 20 نیکیاں مل گئیں۔ آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، آپ کو 30 نیکیاں مل گئیں۔ وہ جواب دے یا نہ دے۔ تو یہ اسلام کی عظیم خوبیوں میں سے ایک ہے۔ اچھا جی، السلام علیکم کا معنی کیا ہے جی؟ یعنی کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہارے اوپر سلامتی نازل کرے، یعنی کہ اللہ تمہیں ہر ٹینشن سے، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے محفوظ رکھے۔ کیسی دعا ہے؟ اور بائے بائے ٹائے ٹائے کیسا ہوتا ہے؟ کیوں جی؟ یہ جو ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں بائے بائے ٹائے ٹائے، اس سے کیا ملے گا؟ ادھر تو نیکیاں مل رہی تھیں، دعا بھی مل رہی تھی، یعنی کہ اس کا بھی فائدہ ہو گیا، جس کو آپ نے السلام علیکم کہا اس کو دعا مل گئی، آپ کا بھی فائدہ ہو گیا، آپ کو نیکیاں مل گئیں، اور جب وہ آپ کو جواب دے گا تو آپ کو دعا بھی مل گئی اور نیکیاں بھی مل گئیں۔ اور لیکن جو بچوں کو ہم سکھا رہے ہیں اس کے اوپر کیا ملے گا؟ مجھے کچھ بتائیں نا ذرا۔ میرے بھائی، بچوں کی تربیت اسلامی تربیت کریں۔ یہ جملے جن کے اوپر آپ ان کو لگا رہے ہیں یہ آپ کے لیے مفید ثابت نہیں ہوں گے۔ بچوں کو ان چیزوں کی عادت ڈالیے جن چیزوں کی عادت ڈالنے کی وجہ سے آپ کو ثواب ملے گا۔ بچے کو اگر آپ نے السلام علیکم کہنے کی عادت ڈال دی، اب وہ زندگی میں شاید 1,00,000 مرتبہ سلام کہے گا، ہر سلام میں آپ کا حصہ ہے۔ ہر السلام علیکم کہنے پہ جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی آپ کو ملے گا۔ اور السلام علیکم کہنے کی عادت بچے کو کیسے ڈالی جائے گی؟ بیٹا السلام علیکم کہا کرو بس، نہیں، جب بیٹا بھی آپ نے سلام نہیں کہا، واپس جاؤ، دوبارہ آؤ، سلام کہو۔ چھینک آئی ہے، بیٹا الحمدللہ کیوں نہیں کہا؟ کہو الحمدللہ۔ دوسرے بیٹے سے کہا بیٹا کیا جواب دینا ہے اس کو؟ اس نے الحمدللہ کہا ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ کہو۔ یہ بار بار عادت ڈالنے سے ہوتا ہے۔ آپ اپنی ذمہ داری ادا کیجئے۔ آپ کا بیٹا دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا رہا، آپ کہتے ہیں جی میں نے کئی دفعہ سمجھایا ہے، نہیں، ایسے کام نہیں بنتا، بچہ ہے، بار بار کہنا پڑے گا۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کو آپ مولوی کہتے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے بہت زور لگانا پڑتا ہے۔ کوئی چھوٹا بچہ ہے نا، بھول جاتا ہے بار بار، بیٹا کس ہاتھ سے کھا رہے ہو؟ یہ کون سا ہاتھ ہے؟ تو بار بار کہتے ہیں تو عادت پڑتی ہے۔ اب جب عادت پڑ جائے گی پوری زندگی ثواب اس کو بھی ملتا رہے گا، مجھے بھی ملتا رہے گا۔ تو بچوں کی اسلامی تربیت کیجئے۔ اور امام بخاری یہ حدیث کیوں لے کر آئے ہیں کہ کھانا کھلانا، سلام کہنا یہ اسلام کا حصہ ہے، اور اسلام اور ایمان ایک چیز ہے۔ اس کے پتہ چلا کہ اعمال، نیک عمل کرنا، کھانا کھلانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ سلام کہنا کس کا حصہ ہے؟ ایمان کا حصہ ہے، عمل ایمان کا حصہ ہے۔ اور جب کھانا کھلائیں گے تو آپ کا ایمان بڑھے گا، اور نہیں کھلائیں گے تو ایمان کم ہوگا۔ سلام کہیں گے تو ایمان بڑھے گا، نہیں کہیں گے تو ایمان ناقص ہوگا۔ چلیں